قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بل کی مخالفت کی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے سوال کیا کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے اپیل کے حق کے متعلق ایک بل پیش کیا تھا، یہ بل کمیٹی کے سپرد کیا گیا تھا، اس پر پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ آج کی ایوان کی کارروائی جانیں گے نوشین یوسف سے۔ نوشین، جی بالکل، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے الیکشن کمیشن سے جو متاثرہ شخص ہیں فیصلوں سے وہ 30 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کی بجائے اب آئینی کورٹ میں جو ہے اپیل دائر کر سکے گا۔ لیکن جو سب سے اہم اس میں ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے چیئرمین سینٹ یا اسپیکر کو ایک درخواست دے سکے گا کہ اس کے جو گوشواروں کی اثاثوں کی تفصیلات ہے انہیں شائع نہیں کیا جائے۔ یہ تحریری طور پر درخواست اسپیکر کو دی جائے گی اور ان کے چیمبر میں جمع کرائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان کی تفصیلات شائع نہیں کی جائیں کیونکہ اس سے ان کی یا ان کے خاندان کی جو زندگی ہے اس کو سنگین جو خطرہ ہے وہ لاحق ہے اور اثاثوں کی تفصیلات جو ہے 1 سال تک جو ہے شائع نہیں کی جا سکے گی۔ تاہم یہ مشروط ہوگا کہ رکن کی جانب سے جو اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی گئی ہے یہ جو ہے درست ہے اور اسے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اسے خفیہ رکھا جائے گا۔ لیکن نوشین، کیا مطلب ہے یہ ہر سال ایک درخواست دے دے گا رکن اور اس کے بعد ہر سال ایک سال کے لیے مشتہر نہ کرنے کی اجازت اسپیکر سے مل جائے گی؟ بالکل، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ تو پھر پبلک نمائندے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک آدمی الیکشن لڑ کر ایوان میں آئے گا، عوام کا نمائندہ ہوگا، لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے اثاثے اس کے پاس ہیں، یہ چیز لائی جا رہی ہے۔ بالکل، اس کے اثاثے جو ہے ان کو کنسیل کیا جائے گا، ان کو خفیہ رکھا جائے گا، 1 سال تک رکھا جا سکے گا درخواست نہیں، لیکن اگر اگلے سال پھر درخواست دے دے اور اسپیکر پھر اسے قبول کر لے، اپوزیشن والوں کی درخواستیں تو منظور ہوں گی نہیں، اب یہ حکومتی درخواستیں منظور ہوتی رہیں گی اور ان کے اثاثے پبلک نہیں ہوں گے، یہ کیسا قانون ہے؟ نوشین ذرا پھر سمجھائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جو بھی الیکشن کی ترمیم کی جا رہی ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے جو رکن ہے اسمبلی یا سینٹ کا وہ درخواست دے گا۔ چیئرمین اور اسپیکر کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے اثاثے ڈکلیئر کرنے سے، پبلکلی ڈکلیئر کرنے سے اس کی جان کو یا اس کے ارکان گھر کے خاندان کو خطرہ ہے، لیکن وہ الیکشن لڑنے سے بھی خطرے میں آ سکتا ہے، وہ ممبر اسمبلی بننے سے بھی ہائی لائٹ ہو سکتا ہے، صرف اثاثے کی بات کیوں ہے؟ گوشوارے شائع نہ کرنے کی بات کیوں ہے؟ اس حوالے سے تنقید کس کی جانب سے کی گئی، مخالفت کس کی جانب سے کی گئی؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے جو ہے یہ جو شازیہ مری کا بل تھا یہ پہلے ٹیبل ہوا تھا، پھر یہ قائمہ کمیٹی کے اندر زیر غور رہا، جس کے بعد آج اس کو ٹیبل کیا گیا ہے اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ 1 سال تک جو ہے گوشواروں کی جو تفصیلات ہے اس کو خفیہ رکھا جا سکے۔ 1 سال کے لیے جو رکن ہے وہ درخواست دے دے گا کہ اس کو نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم ترمیم ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کو منسوخ کیا جاتا ہے یا اس کا اندراج نہیں کیا جاتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی کورٹ سے اس کے حوالے سے رجوع کیا جائے گا۔ پہلے ہی سپریم کورٹ میں رجوع کیا جاتا تھا، اس لیے اب جو الیکشن سیاسی جماعت جس کا اندراج جن کو انلسٹ نہیں کیا جاتا یا ان کی انلسٹمنٹ کو منسوخ کر دیا جاتا ہے وہ بھی اب آئینی کورٹ میں رجوع کرے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نوشین یوسف ہمیں بتا رہی تھی ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے کمیٹی کے بعد، اب وہ اس پر گفتگو ہوگی ایوان میں۔ بل یہ ہے کہ کوئی ممبر جس کے پہلے گوشوارے ظاہر کرنا لازم تھے، مشتہر کیے جاتے تھے، پبلک کیا جاتا تھا، اب درخواست دے سکیں گے کہ ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ہمارے اثاثے مشتہر نہ کیے جائیں، پبلک نہ کیے جائیں، اسپیکر کی اجازت سے ایسا ہو جائے گا۔